طریق شیخ عبد القادر جیلانی، روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی۔ یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازع شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ اور اپنی پیدائش مبارکہ کے بعد تیسری مرتبہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میکے کے خاندان کی وہ لڑکیاں جنہیں خاندان بنو نجار میں ہونے کا شرف حاصل تھا، مدینہ منورہ میں ایک ایریا ہے، ایک علاقہ ہے جسے ثنیۃ الوداع کہتے ہیں، وداع کی گھاٹی کہتے ہیں۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بچیاں آئی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنی خوشی کا اظہار فرما رہی تھی۔ اس وقت ان کی زبان نوک پر جن مبارک نعت کے مصروں کا غلبہ تھا، ایک روایت کے مطابق اس نعت کو مدینہ منورہ کی ایک عظیم خاتون حضرت کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ یہ وہ مبارک نعت ہے جس نعت کو سن کر فرشتے ہی نہیں جھومے، یہ وہ مبارک نعت ہے جس نعت کو سن کر کے مقربان بارگاہ الہ ہی نہیں جھومے، جس نعت کو سن کر کے مدینہ پاک کے در و دیوار ہی نہیں جھومے، بلکہ جس نعت کو سن کر کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوم رہے تھے، حضور بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ مبارک اور مسعود نعت جس کے بول ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک نعت کے مصروں کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس مبارک نعت کے مصروں کی روحانیت اور اس کی نورانیت سے رب قدیر ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ بعد میں عربی زبان کی پیروی میں دنیا کے بڑے بڑے نعت گو شعراء نے اپنی نوک قلم کو بتوفیق الہی وقف کیا اور حضور کی بارگاہ میں نعتیں لکھتے رہے۔ اسی نعت کی راہ کے ایک مسافر کا نام ہے جنہیں دنیا شیخ سعدی شیرازی کہتی ہے۔ یہ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ شیخ سعدی شیرازی ایران میں شیراز میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے تقریباً 5-6 دہائیوں کے بعد، 5-6 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والی ذات کے فارسی زبان کی نشو و نما کی پاکیزہ فضاؤں سے استفادہ کرنے کی جو توفیق میں حضور کی نعت لکھتے ہیں، کیوں نہ نعت عربی زبان میں لکھیں جو جنتیوں کی زبان ہے، جو نبیوں کے سردار کی زبان ہے، جس زبان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو شیخ سعدی شیرازی عربی زبان میں نعت لکھنے کی پہل کرتے ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ شیخ سعدی شیرازی نے عربی زبان میں نعت لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ نعت کا پہلا مصرع لکھا: بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ بس 3 مصرے ہوئے۔ کتنے؟ اونچی بولیں۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں میں نے کوشش کی تو 3 مصرے ہوئے، 3 ٹکڑے ہوئے، اور قطع بند کے لیے کم سے کم 4 مصروں کا ہونا ضروری ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بڑی کوشش کی لیکن چوتھا ٹکڑا، چوتھا مصرع نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کاغذ اور قلم کو تکیے کے نیچے رکھا، روتے روتے سو گیا۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اس پر بھی حضور کا کرم ہو جائے، وہ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بتائیں زور سے، سعدی نے نعت کہاں لکھی؟ شیراز۔ شیراز کہاں ہے؟ ایران میں۔ ایران کی دارالحکومت کا نام ہے تہران۔ تہران سے تقریباً 800-900 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہد ایک شہر ہے جہاں 12 امام میں ایک امام علی رضا آرام کر رہے ہیں،
وہاں سے کئی گھنٹے کا فاصلہ ہے شیراز کا، بستام کا، خرقان کا۔ وہیں پر شیراز میں حضور شیخ سعدی شیرازی نے آقا کریم کی شان میں نعت لکھی، خبر مدینے والے کو ہو گئی، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے عقیدے کی ڈور شیخ سعدی کے عقیدے سے ملی ہوئی ہے۔ ہاں، شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں میں نے نعت لکھی، 3 مصرے ہوئے، چوتھا نہ ہو پایا، سویا تو حضور خواب میں تشریف لائے، کیا آپ نے دعا نہیں مانگی ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں بس میں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ توجہ دیں آپ، حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، زمین میں جو لفظ ذکر پیدا کیا گیا ہے وہ حضور کی وجہ سے پیدا کیا ہے، حسن کی ڈلیوری حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا، سبحان اللہ۔ بغیر دیکھے جس کو نعتیں لکھی تھی وہ سامنے تھے، جن کی پلکوں کے بارے میں غائبانہ طور پر پڑھا تھا احادیث کریمہ میں، ان کی مبارک پلکیں میرے سامنے تھیں، جن لب و رخسار کا ذکر سنتا تھا بزرگوں کی بارگاہ میں وہ لب و رخسار میرے سامنے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے، اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، مجھ سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، میں نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں دنگ رہ گیا حضور کو دیکھ کے، حضور کی آنکھیں جیسی کسی کی نہیں، حضور کے لب و رخسار جیسے کسی کے نہیں، حضور کی پیشانی نور جیسی پیشانی کسی کی نہیں، ہوتی کیسے بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشاں ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں دنگ رہ گیا، میں حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئیں، اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میری آنکھیں اشک بہار ہو گئیں، میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس مبارک اور سرکار دانا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے فقیر و محبت ہے اور ہے تبھی تو ہیں آپ یہاں پر موجود ہیں، ذرا اس جملے پر قربان جائیں، محبت سے کہہ دیں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے سبحان اللہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا، شیخ سعدی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا سعدی جو نعت تم نے لان کی زمین پر خبر ہو گئی مدینے والے کو، اگر کوئی ایران میں ایک عاشق تڑپے تو حضور کو خبر ہو جاتی ہے، اس عاشق کے نالین کے صدقے میں اتنے عاشقوں کی منڈی میں بیٹھنے والی آوازیں حضور تک کیوں نہیں پہنچیں گی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا سعدی جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ، تو سعدی کہتے ہیں کہ آقا ابھی وہ نعت مکمل نہیں ہوئی، ابھی وہ نعت مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کے 3 مصرے ہوئے ہیں، ابھی چوتھا مصرع باقی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نا 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 سعدی جتنے مصرے ہوئے ہیں اتنے ہی سناؤ، جتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اتنے ہی سناؤ۔ اب سنیں آپ انعام، شیخ سعدی وہ خوش قسمت شاعر ہیں جنہوں نے خواب میں نبی کو نبی کی نعت سنائی، جس کی نعت پڑھی وہ صاحب نعت سامنے ہے، جس کا ذکر کیا وہ صاحب ذکر سامنے تھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے حضور کے سامنے حضور کے کہنے پر نعت کی شروعات کی، میں نے کہا بلغ العلا بکمال، آواز پہنچی، بلغ العلا بکمالہ، پھر میں نے کہا کشفت دجا بجمالہ، پھر میں نے کہا حسنت جمیع خصالہ، ٹھہر گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سعدی کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں حضور بس ابھی 3 ہی مصرے ہوئے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں سعدی پھر سے پڑھو، تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے پھر سے اسے ریورس کیا، میں نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، ٹھہر گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا فرمایا حضور نے؟ ذرا بلند آواز سے کیا فرمایا؟ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اس مبارک نعت کے چوتھے مصرے کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرما دے۔ تو شیخ سعدی کے تڑپنے کی خبر ہو سکتی ہے تو شیخ سعدی کی تڑپ کے صدقے میں جن کو یہ عشق مصطفیٰ کی تڑپ جن کے حصے میں آئی ہے، اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو ان کے آنسوؤں کی بھی آواز حضور تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں، اسے پہچانتا ہوں،
جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے. آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے؟ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. سنیں کیا کہا حضور نے کہ جب کوئی محبت سے میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں, اسے پہچانتا بھی ہوں. عقیدہ ہے آپ کا؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ نبیوں کے سردار نے, میرے آقا کریم نے, آمینہ کے لال نے, امی حلیمہ کے دل بند نے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جب میری بارگاہ میں کوئی درود پڑھتا ہے تو میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں, اسے پہچانتا بھی ہوں. سن لیں ایک بات, بڑے بڑے ڈاکٹر سے, بڑے بڑے انجینئر سے, بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے ججز حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور نے جو بات کہہ دی وہ فائنل ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے متفق ہیں؟ جو حضور نے کہہ دیا وہ فائنل ہے. جیسے ایک ثبوت کے طور پر لے لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے, ہم کہتے ہیں امی خدیجۃ الکبریٰ. کوئی سبحان اللہ تو کہہ دے. حضور نے بڑی محبت فرمائی ہے, یہ مخدومہ فاطمہ کی ماں ہیں. سبحان اللہ. امام حسن کی نانی ہیں, امام حسین کی نانی ہیں, مخدومہ زینب کی نانی ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تھی, وہ نام ہے امی خدیجہ. مکہ شریف کی جنت المالا قبرستان میں وہ آرام کر رہی ہیں. نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. مکہ شریف کی سب سے بڑی پیسے والی عورت. سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے پیسوں والے یہاں بھی رہتے ہیں, لیکن سنیں ان کی قربانی دیکھیں. امی خدیجہ کا نام آیا تو ان کی قربانی دیکھیں. 10 رمضان شریف کو آپ کا وصال اقدس ہوا تھا. 9 رمضان شریف کی رات میں, تب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, آپ کی ایک سہیلی امی خدیجہ سے ملنے کے لیے آئی تھی. تو دیکھا تو گھر میں اندھیرا تھا. مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت, حضور کی بیوی فاطمہ طیبہ کی ماں, گھر میں اندھیرا تھا. آپ کی سہیلی نے کہا مما خدیجہ, کہا کیا بات ہے؟ کہا گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں. کہا جلا لیتی. کہا تیل نہیں. کہا منگا لیتی. کہا پیسے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں. کہا جلا لیتی. کہا پیسے نہیں. کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی. کہا پیسے نہیں. کہا خدیجہ تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ رو کے بولی میں نے ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی. ہم دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں, حضور کے نام پر لوگ دنیا اجاڑنے میں لگے ہوئے تھے, آخرت بسانے میں. ان کا ایک ہی نعرہ تھا, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. یہ ہیں حضور کی بیوی امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کے شکم نور سے حضور کی اولادیں پیدا ہوئی. ایک بیٹا پیدا ہوا حضور کا, جس کا انتقال مکہ شریف میں ہوا, اور آپ کی جو مزار شریف ہے وہ مکہ شریف میں ہے. ایک دن حضور کی یہی بیوی اپنے شوہر یعنی حضور سے پوچھتی ہیں, آقا اپنا بیٹا ایک تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا, آپ یہ بتا دیں کہ وہ بیٹا کس حالت میں ہے. حضور کی بیوی نے کس سے پوچھا؟ کس سے پوچھا؟ خود حضور سے پوچھا, سرکار سے پوچھا. خوش ہو جاؤ. کیا مطلب؟ حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں کہ مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور دے سکتے ہیں. اس فلسفے کو انجینئر نہیں سمجھ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس فلسفے کو گستاخ رسول نہیں سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے, اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. حضور کی بیوی نے حضور سے پوچھا تھا, آقا میرے شوہر, میرے سرتاج, نبیوں کے سردار, میرا ایک بیٹا تھا جو آپ کا بھی تھا, وہ انتقال کر گیا, وہ کس حالت میں ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤں. حضور نے جو جواب دیا سنو گے انشاءاللہ. حضور اسے یاد کرنا انشاءاللہ, وعدہ کرو کل بتاؤ گے اپنے دوستوں کو انشاءاللہ, اپنی بہن بیٹیوں کو بتانا. انہوں نے پوچھا حضور سے, سرکار میرا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا, مجھے بتائیں وہ کس حالت میں ہے؟ حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا. ذرا اور محبت سے کہہ دیں. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. جواب مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور آگے بڑھا کے سوال کو ٹپ کے مشکل کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ, دیکھتا ہوں کتنے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں, آواز بھی بلند کرنے کا ہنر جانتے ہیں کہ نہیں, کہ میرے کہنے پر ہی آپ کہتے ہیں. فرماتی امی خدیجہ حضور میرا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا, وہ کس حالت میں ہے؟ حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. پھر حضور نے جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ اللہ اللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. عشق ہے تو ذرا آواز بلند ہونی چاہیے, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے کہ عشق تیرے صدقے, بہت بہت شکریہ, عشق بہت بہت شکریہ, جلنے سے چھٹے سستے, جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی وہ عشق کی آگ میں نے دل میں لگا رکھی ہے.
حضور فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ حضور کی بیوی کا جواب سنو، دل کہے تو سبحان اللہ، حالانکہ دل کہتا ہی ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے، یہ تو نفس کی وجہ سے ہم نہیں کہتے ہیں۔ فرمایا خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ حضور کی بیوی فرماتی ہے نہیں سرکار نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پڑوسی ملک کا عظیم شاعر کہتا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ سبحان اللہ، جو حضور نے کہہ دیا وہ فائنل ہے۔ تو آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف پڑھنے سے پہلے میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں اور سلام کرنے کی عادت ڈال لیں انشاءاللہ۔ دل سے بولو انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ مدینہ شریف میں ایک صحابی رسول تھے، ایک منٹ میں ایک بات ختم کر کے اس تبرک کو لے کے جائیے گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث شریف جب سے میں نے پڑھی یا سنی ہے تب سے میرے معمول میں داخل ہے، اور اس حدیث شریف پر ابھی سے عمل کیجئے گا جب اپنے اپنے گھر جائیے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا ذاتی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مدینہ شریف میں بڑے غریب صحابی تھے، لوگ کہتے تھے غریب شہر مدینہ، لوگ کہتے مدینے میں اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ اچانک وہ امیر بن گئے، غریب تھے امیر بن گئے، تو لوگ صحابہ کرام ان کے پاس گئے، بولے بھائی تم تو بڑے غریب تھے امیر کیسے بن گئے؟ تو بولتے کہ میں نے غریبی کی اپنی روداد اپنی فائل حضور کے سامنے رکھی، میں نے کہا سرکار میں بڑا غریب ہوں، میری بچیاں ہیں، میرے لیے کچھ انتظام فرما دیں۔ تو حضور نے مجھے 3 نسخے دیے تھے۔ کتنے؟ کم سے کم 3 لوگ تو بولیں بھائی۔ حضور نے مجھے 3 نسخے دیے تھے، 3 نسخے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ اب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ خود آئی تھی، فرمایا جاؤ اپنے گھر میں ان 3 باتوں پر عمل کیا کرو، مدینے کی امیروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو کہو تو بتا دوں؟ جو دولت چاہتا ہے وہ غور سے سنے۔ اس نے تو صحابہ نے فرمایا کہ کیا کہا حضور نے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے فرمایا جب گھر جایا کرو، گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ کتنے لوگ سلام کریں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کتنے لوگ؟ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بچیاں ہو، کوئی نہ ہو تو جھاڑو لگانے والی مسلمہ عورت ہو، تب بھی سلام کرو گے انشاءاللہ؟ اور اگر وہ بھی نہ ہو تب کیا کرو گے؟ صحابہ نے پوچھا حضور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں رہتا ہوں۔ تمہاری ماں کہتی رہے وعلیکم السلام، بیوی کہے وعلیکم السلام، بہنیں کہیں وعلیکم السلام، اللہ تجھے سلامت رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ دعائیں قبول نہ ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ مدینے والے نے کہہ دیا وعلیکم السلام اللہ تجھے سلامت رکھے، تو پوری دنیا مل کے تجھے مٹا نہیں سکتی ہے۔ اپنی سیفٹی کے لیے انشاءاللہ سلام کریں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر میں سب سے پہلے جایا کرو تو کیا کہا کرو؟ سلام کیا کرو، کوئی بھی ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی۔ ایک بات۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو انشاءاللہ۔ بولے کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی؟ 2 باتیں ہوئی۔ کیسے کریں گے؟ آپ انٹری کریں گھر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تیسری بات حضور نے فرمائی ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا انشاءاللہ۔ بولو پڑھو گے؟ ابھی جب سلام کے بعد میرے آقا حضور سرکار گلزار ملت کے نالے ان کو چوم کے نکلو گے انشاءاللہ، تو گھر میں داخل ہونا تو یہ عمل ضرور کرنا۔ کتنے لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ بقیہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ تو میں بھی سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں۔ یہ تبرک ہے، ایک تحفہ ہے جو سورت کی اس تاریخی کانفرنس میں آپ کے حوالے ہے۔ اب اسے لے جائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بتائیں، تاکہ آپ کے گھروں میں محبت مصطفیٰ کی دولت آئے تو ہندوستان کی ترقی ہو، ہندوستان کی بیچارگی، ہندوستان کی جو سستی اور لاپرواہی اور کوتاہی ہے، جو یہاں انتشار کا ماحول ہے، محبتوں میں تبدیل ہو جائے انشاءاللہ۔ دعا کرو انشاءاللہ اللہ ہمیں حضور کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں رہا کرو وہاں دعا کیا کرو، کسی ہندو بھائی کا بھی گھر ہو آپ کے قریب میں تو اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کے بھی گھر میں کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرما دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پیار سے، اخلاص سے، محبت کے ساتھ اس ملک میں رہو۔ غریب نواز نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے انشاءاللہ۔ تو میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف کیا ہے؟ حضور کا نام ہی درود شریف ہے۔ درود شریف نہ یاد ہو تو درود شریف حضور کا نام ہی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں درود پڑھا کرو یار، بڑی پریشانی ہے حضور پر۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ پرمیشن کا معاملہ ہے، میں پولیس ڈپارٹ کے تمام تر ذمہ دار بھائیوں سے
میں بہت بہت شکر گزار ہو کر کے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مبارک مجلس کے لیے جو آپ نے تعاون دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ آپ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پر درود پڑھا کرو انشاءاللہ، بولیں ایک ٹارگٹ بنا لیں، کم سے کم 11 مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھا کریں انشاءاللہ، 24 گھنٹے میں 11 مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھا کریں انشاءاللہ، بولے آپ۔ اللہ خوشی دے تو اور بڑھا لیا کرے، غم دے تو اور بڑھا لیا کرے، سمجھے؟ کیونکہ دنیا میں ہمارے پاس جو غم ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، غم حسین سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ غم حسین سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں غم حسین کے غلبے میں رکھے، سمجھے؟ درود شریف پڑھا کرو۔ ایک بات سن لیں درود کے حوالے سے، اس کے بعد قاری فیضان اشرف صاحب کو میں آپ کے حوالے کروں گا۔ تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور پھر جلدی ہی رخصت ہونا ہے مجھے آپ سے، آپ کو مجھ سے، لیکن قلبی معاملات دونوں کے کبھی الگ نہ ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ فکری و روحی و عقلی معاملات کبھی الگ نہ ہوں۔ دعا کرو ہم جس شہر میں بھی ہوں دونوں کے جذبات اور احساسات ایک ہوں اور اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے دیار میں حضور کی محبت کو لانچ کریں انشاءاللہ۔ تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بچے کہتے ہیں ابو مجھے 100 روپے کے ایک کھلونا لائیے، ٹافی لائیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا 100 نے 200 روپے کے لاؤں گا۔ صوفیہ کہتے ہیں نا 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 یہ مت کہا کرو، یہ کہا کرو بیٹا تو 100 روپے کی بات کرتا ہے، میں تجھے 500 روپے کا سامان لاؤں گا، لیکن ایک میرا کام کر۔ وہ کہے گا کیا؟ تو کہنا تو 50 مرتبے مدینے والے پر درود پڑھ کے دکھا دے۔ کیا آپ کو اتنا حق نہیں بنتا؟ بولے بولے آپ کو اتنا حق نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے، یہ درود شریف ہے۔ ایک بات سن لیں درود کے حوالے سے، اس کے بعد آپ تالیہ قرآن کے قریب ہوں گے۔ اس مبارک مجلس میں بیٹھ کے دعا کریں اللہ ہمارے ملک میں سکون عطا فرمائے۔ آج اس مجلس کے صدقے میں اس شہر سورت میں اگر کوئی بیمار ہے، کسی ہاسپٹل میں، کوئی بھی کسی دھرم کا ہو، کوئی مذہب کا ہو، اللہ اسے شفا عطا فرمائے، حضور کے نالین کے قریب عطا فرمائے۔ کوئی بھوکا ہو تو اللہ اس کی بھوک کو مٹا دے، کوئی پیاسا ہو تو اللہ اس کی تشنگی کو سیرابی میں تبدیل کرنے کے لیے غیب سے انتظام فرما دے۔ آمین کہہ دیں۔ آواز میری صاف پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ درود کے حوالے سے ایک بات سن لیں انشاءاللہ۔ میرا کام یہ نہیں ہے، نظامت ہے 2 شعر پڑھو کسی کو بلاؤ، 2 شعر پڑھو کسی کو بلاؤ، لیکن میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب ایسے لوگ ہوں، تھوڑی سی بات نثری طور پر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں درود کے حوالے سے ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق ایسا بھی تھا، بڑا غریب تھا، وہ چھپر میں رہتا تھا، کپڑے کا کاروبار تھا۔ یہ سورت شہر دنیا کے ننگے جسموں کو لباس عطا کرنے والا شہر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اس شہر کی آب و ہوا کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، جتنی بھی فیکٹری، جتنی بھی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں اللہ سب کو خوشحال فرما دے۔ وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، ایک گٹھر اپنے سر پہ رکھتا تھا اور گھر سے نکلتا تھا۔ اس کی عادت کیا تھی؟ جب وہ گھر سے نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا، جب وہ گھر سے نکلتا درود پڑھتے ہوئے۔ کوئی پوچھتا بھائی کپڑا؟ بولے ہاں، بولے دکھاؤ۔ جب کپڑے کو تھان وہ کپڑے کا گٹھر کھولتا تو درود پڑھتے ہوئے، جب کپڑا بیچتا تو درود پڑھتے ہوئے، کپڑوں کی قیمت جب وصولتا تو درود پڑھتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لین دین کے معاملے میں درود پڑھتا اور پھر وہ پیسوں کا حساب کرتا، آتا تو درود پڑھتا، جاتا تو درود پڑھتا، سونے سے پہلے حضور پر درود پڑھتا تھا، اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور پر درود پڑھتا تھا۔ وہ کہتا درود میری زندگی، درود میری فکر، درود میرا ایمان، درود میرا ایقان۔ اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور کو یاد کرتا۔ وہ کہتا ہے غریب انسان، میں ایک دن اپنی جھوپڑی میں سویا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے آقا تشریف لائے میرے گھر۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نا 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 نا، جس کا عقیدہ وہی بولے گا آ سکتے ہیں کہ نہیں، آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ حضور ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا حضور کا ذکر ہو رہا یہی ثبوت ہے، حضور کی باتیں ہو رہی یہی ثبوت ہے، حضور کا تذکرہ ہو رہا یہی ثبوت ہے۔ بولے یہ چاند نکل رہا یہی ثبوت ہے حضور ہے، سورج نکلتا ہے اپنے وقت پر، یہی اس کا مطلب ہے کہ حضور ہیں، زمین ابھی اپنے بیلنس کو باقی رکھی ہوئی، اس کا مطلب حضور ہیں۔ کیوں؟ یہ سب جان ہے اور حضور جان کائنات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی جان حضور ہے، اور یہ محاورہ ہے جان ہے تو جہان ہے، جس کو میرے امام نے قلم بند فرمایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے میرے خواب میں حضور تشریف لائے، میں نے حضور کو دیکھا دنگ رہ گیا۔ سنیں اس کے بعد جو حضور نے انعام دیا۔ اے سورت میں رہنے والے پورے ملک کے بڑے بڑے صوبے اور شہروں سے آپ کا تعلق ہے، جو اس شہر میں آ کر کے آپ کاروبار کا بھرم باقی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے بازوؤں کو پکڑا، حضور کے اس انعام پر خوش ہو جائیں۔ یتیموں کو ایسا کوئی دوسرا نوازتا نہیں جیسے آمنہ کا لال نوازتا ہے۔ بولی شاہ قلندر پانی پتی کے روضے کے قریب میں الطاف حسین حالی لیٹا ہوا ہے، اس نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا،
اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا اپنی طرف کھینچتے ہوئے، کوئی خاموش نہ رہے، وہ کہتے ہیں حضور اپنی طرف کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے عاشق، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، اپنی طرف سے بولو، اپنی طرف سے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جانا مدینے تو یہ نعرے لگاتے ہوئے جانا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کسی کو جاتے ہوئے دیکھنا تو کہنا لبیک یا رسول اللہ، میں نہیں جا رہا ہوں، میرا دل تو جا رہا ہے کہ نہیں؟ اے مدینے جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو، کارواں میں کیا غبار کارواں ہوتا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا 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 حضور، یہ میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، میرے ہونٹ بڑے ناپاک ہیں، میں دنیا دار انسان ہوں حضور، میرے ناپاک ہونٹ ہیں اور آپ کے بڑے نوری ہونٹ ہیں۔ ہونٹ تو ہونٹ ہے، آپ کے قدموں سے جبریل اپنی پیشانی ملا کرتے ہیں، آپ کی یہی ہونٹ ہے۔ اگر وہ اس دور میں ہوتا تو کہتا انہی ہونٹوں کے بارے میں بریلی کے عاشق نے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا نا، میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا۔ حضور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے میرے بازوؤں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور میں کانپ رہا تھا۔ وہ کہتا مجھے لگا اب بس حضور میرے دونوں ہونٹوں کو اپنے مبارک طیب و طاہر کافوری ہونٹوں کے قریب رکھیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ اب حضور کے نوری ہونٹوں کے قریب میرے ہونٹ لگ جائیں گے، تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جب میں نے چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ حضور کے دونوں ہونٹ، وہ کہتا ہے میرے گال پہ چپک گئے۔ جب گال پہ چپک گئے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ میری جھونپڑی مہک رہی ہے۔ بولے بولے بولے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، میرے امام نے، وہ کہتا ہے میری جھونپڑی مہک رہی تھی، میرا گھر مہک رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں رونے لگا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور گھر سے نکلا تو آگے بڑھا، گلی کوچے سے نکل رہا تھا، محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہر نا بھائی ٹھہر نا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے اتنا غریب انسان، تیرے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے صاف کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے قاعدے کا گھر نہیں ہے، یہ بتا تو نے اتنا قیمتی عطر کہاں سے لگا لیا؟ اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ بولے پھر جو تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے رو کے کہا یہ جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی نہیں، یہ تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ کہا یہ نعمت تجھے کیسے مل گئی؟ کہا حضور پر درود پڑھنے کی بنیاد پر۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضور یہ قلب کے ساتھ حاضر باش ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سرکاران صدیق و عمر و عثمان و علی کے نام کی اس مبارک کانفرنس میں، جسے بزم گلزار ملت سورت کی جانب سے انعقاد پذیر ہونے کا شرف حاصل ہے، میں اپنے تمام تر بھائیوں کی طرف سے، تمام تر بزرگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں جنہوں نے ان آقاؤں کے نام سے منسوب اس کانفرنس کے ذروں کی زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ مبارک احباب، مبارک جماعت کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ میں قاری قرآن جناب محترم قاری فیضان اشرف صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا مولا کائنات نے، وہ فرماتے ہیں جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جس کو دیکھنا بھی، جس کو چھونا بھی، جس کو محبت کی نگاہ سے چھونا بھی، اور جس کو پڑھنے والے سے پیار کرنا بھی، جس گھر میں ہو اس گھر کی تعظیم کرنا بھی ثواب ہی ثواب۔ بڑے ادب اور احترام سے گزارش کروں گا قاری صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور قرآن کی تلاوت مبارکہ سے اس عظیم الشان کانفرنس کی رنگ و آہنگ میں اضافہ فرمائیں۔ ادب اور احترام کے ساتھ